الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلقہ عقائد کا بیان چل رہا تھا، اور ہم اس عقیدے پر آئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی زوجہ ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرے یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زوجہ ثابت کرے وہ کافر ہے، بلکہ اگر کوئی ممکن بھی کہے کہ ہے تو نہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ ہو جائے تو اسے بھی فقہاء نے گمراہ اور بددین قرار دیا ہے۔ لہذا اس سلسلے میں سورہ انعام کی آیت نمبر 100، 101 اور 102 کا آپ کے سامنے بیان چل رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، اور ان کفار نے اللہ تبارک و تعالی کے لیے جنوں کو شریک ٹھہرا لیا۔ جنوں کو شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جنات کی یعنی شیاطین کی اطاعت کر کے اور وہ بت پرستی کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ تو اصل تو عبادت وہ بتوں کی کرتے تھے اور بتوں کو شریک ٹھہرایا تھا، لیکن چونکہ جنات کے وسوسے کو قبول کرنا اس کا سبب بنا تھا، جنات کا وسوسہ اس کا سبب بن گیا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جنات کو شرکا ٹھہرایا کہ قرار دیا کہ انہوں نے شیاطین کو یا جنات کو اللہ کا شریک ٹھہرایا۔ وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان جنات کو پیدا فرمایا ہے۔ تو شریک تو برابر درجے کا ہوتا ہے، جب اللہ تعالی نے ان کو پیدا فرمایا تو وہ خالق اور یہ مخلوق، اور خالق اور مخلوق میں برابری کہاں۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور انہوں نے گھڑ دیے اللہ تبارک و تعالی کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بغیر کسی علم کے، یعنی جہالت کے ساتھ اللہ کی طرف بیٹوں اور بیٹیوں کی نسبت کر دی۔ جیسے بعض نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، کسی نے حضرت عزیر علیہ السلام کو، کفار و مشرکین جو تھے انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے بغیر علم سے تعبیر فرمایا، جس کو ہم جہالت بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، کہ انہوں نے اپنی جہالت کے سبب اللہ تبارک و تعالی کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لی، اپنے پاس سے ایجاد کر لی، مقرر کر لی۔ تو جہالت کے ساتھ یعنی بغیر کسی علم کے، معلوم ہوا کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ یقینی سی بات ہے کہ اگر آپ یہ کہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو کوئی نہ کوئی دلیل تو ہوگی نا، خود اللہ نے بیان فرمایا ہوگا کہاں ہے۔ اسی طرح اللہ کے لیے کوئی زوجہ ہے یا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بیٹیاں بنایا ہے تو کیا دلیل ہے اس پر؟ کوئی اس پر کوئی مضبوط دلیل پیش نہیں کر سکتا۔ ہمارا قرآن سختی کے ساتھ اس کا انکار کرتا ہے۔ سبحانہ و تعالی عما یصفون، اسے پاکی ہے اور برتری حاصل ہے، بلندی حاصل ہے ان تمام چیزوں سے کہ جن سے وہ اللہ تعالیٰ کو موصوف کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کا رد بڑے پیارے انداز سے فرمایا، یعنی اس عقیدے کا رد کہ اللہ کے لیے اولاد ہو سکتی ہے، اس کے لیے زوجہ ہو سکتی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو بغیر کسی نمونے کے پیدا فرمانے والا ہے۔ بدیع کہتے ہیں بنانے والے کو، لیکن اس طرح بنانا کہ جس چیز کو بنا رہا ہے اس کا پہلے کوئی سیمپل، کوئی ماڈل موجود نہ ہو، ایک نئی چیز کو بنانا، اس کو بدیع کہتے ہیں، یعنی نئی چیز کو بنانے والے کو بدیع کہتے ہیں، اور نئی چیز کو بدعت کہا جاتا ہے۔ تو بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کو بغیر کسی نمونے کے پیدا فرمانے والا ہے۔ انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، تو کہاں سے ہوگا اس کے لیے کوئی اولاد اور نہیں ہوگی اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی زوجہ۔ یعنی جب وہ تمام آسمان و زمین کو خود بنانے والا ہے، تمام اور اس کے درمیان جتنی چیزیں اس کو وہ خود اللہ پیدا کرنے والا ہے، تو پھر اس کے لیے اولاد کیسے ہو سکتی ہے اور اس کے لیے زوجہ کیوں ہوگی؟ وجہ یہ ہے کہ جو پیدا کرنے والا ہے وہ مطلب اللہ، زوجہ کو خود پیدا تو نہیں کیا جاتا، اور اس طرح اولاد کو خود مطلب اولاد تو جیسے ماں سے پیدا ہوتی ہے، جب بیوی ہے ہی نہیں تو پھر اولاد کہاں سے ہوگی؟ دوسرا یہ کہ اولاد اگر ہوتی ہے تو باپ کی جنس سے ہی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنس سے کوئی اگر اولاد ہوتی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تو وہ خدا ہی ہوتی، وہ اللہ ہی ہوتی، اور دوسرا خدا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ تو تمام کائنات کا مالک ہے، اور زمینوں کا مالک، آسمانوں کا مالک، اور کوئی بھی باپ اپنی اولاد کا مالک نہیں ہوتا۔ لہذا معلوم ہوا کہ جتنی مخلوق اللہ نے پیدا کی وہ اللہ کی ملک میں ہے، اللہ اس کا مالک ہے، اور مالک یقینی سی بات ہے کہ باپ نہیں ہو سکتا، اور مملوک
بیٹا نہیں ہو سکتا، لہذا یہ تصور قائم نہ کیا جائے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اس نے ہر شے کو پیدا کیا۔ جب ہر شے کو اس نے پیدا کیا تو فرشتے بھی اسی نے پیدا کیے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اس نے پیدا کیا، عزیر علیہ السلام کو بھی اسی نے پیدا فرمایا۔ جب اس نے پیدا فرمایا تو اس کی کوئی زوجہ تو ہے ہی نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ ان کی مخلوق تو ہے، اولاد نہیں ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ اللہ تبارک و تعالی ہر شے کو جانتا ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہ اللہ تمہارا رب ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے الہ، کوئی الہ نہیں ہے مگر صرف اللہ تعالی، خالق کل شیء، ہر شے کا خالق ہے۔ اس میں پھر وہی انکار، فَاعْبُدُوهُ، تو تم اس کی عبادت کرو، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَقِيلٌ، اور وہ ہر شے پر وکیل ہے، یعنی ہر شے کی کفالت کرنے والا ہے، ہر شے کی دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ نظریہ بالکل غلط ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی اولاد ہے، یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کے کوئی زوجہ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، جو مانے وہ کافر ہوگا۔ ایک عقیدہ جو قرآن سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ عزت اور ذلت سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، ذلت میں مبتلا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے عروج و ترقی عطا فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اسے پستی اور زوال عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح حکومت اور اختیار و منصب کا حاصل ہونا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، جس کو چاہتا ہے منصب عطا فرماتا ہے اور نعمت حکومت عطا فرماتا ہے، اختیار عطا فرماتا ہے، جس سے چاہتا ہے اختیار کو چھین لیتا ہے۔ اس کے بارے میں سورہ آل عمران آیت نمبر 26 میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ان دونوں عقائد کے بارے میں کہ عزت اور ذلت اور حکومت اور اختیار سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے قل اللہم مالک الملک، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے اللہ، اے ملک کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور تو چھین لیتا ہے اختیار اور حکومت جس سے تو چاہتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اور تو عزت عطا فرماتا ہے جسے تو چاہتا ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور تو ذلت میں مبتلا فرما دیتا ہے ہر اس شخص کو جس کو تو چاہتا ہے، بِيَدِكَ الْخَيْرُ، تیرے ہی قبضہ قدرت میں بھلائی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی کو عزت حاصل ہو رہی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور ذلت حاصل ہو رہی ہے تو وہ بھی من جانب اللہ ہے۔ اسی طرح حکومت اور اختیار کا معاملہ ہے، لیکن اس عقیدے کو صحیح سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے ایک تو ہے عروج اور عزت جو اچھے طریقے سے حاصل کی جائے، کوئی عالم دین ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی شخص نیک اعمال کرتا ہے جس کی بنا پر معروف ہوا، کسی نے حج وغیرہ کر لیا تو اپنے خاندان میں اس کو ایک مقام عزت حاصل ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک عزت ہے۔ اور ایک آدمی ہے وہ بدماش ہے اور وہ زبردستی اپنی عزت کرواتا ہے، لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے شر کے خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے اس کے خلاف کچھ بولتے نہیں ہیں، اس کی زبردستی تعظیم کرتے ہیں، چاہے پیٹھ پیچھے برا بھلا کہتے ہوں، یہ بھی بظاہر ایک اسے عزت حاصل ہے۔ یہ دونوں طرح کی عزتوں کا اصل مالک جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ جس کو اچھے انداز سے عزت حاصل ہو رہی ہے ہم اس کی نسبت اللہ کی طرف کر سکتے ہیں کہ بالکل اللہ نے اس کو عزت عطا فرمائی، اور جو گندے اور غلط طریقے سے عزت حاصل کر رہا ہے اسے اللہ کی طرف منسوب کرنا منع ہوتا ہے۔ اور چونکہ اس شخص نے غلط طریقے سے عزت حاصل کی، اگرچہ عزت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو عزت ایک تو ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رضا سے کسی کو کچھ عطا فرمایا، اور ایک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس خراب طریقے سے عزت حاصل کر رہا ہے تو اس کی راہ میں اللہ نے کوئی رکاوٹ قائم نہیں فرمائی تو اس کو عزت حاصل ہو گئی۔ اس میں بظاہر اس شخص کے اپنے قدرت و اختیار سے کچھ حاصل ہو رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو عزت حاصل نہ کر سکتا، تو جو رکاوٹ اللہ نے نہیں ڈالی اور اس کو عزت حاصل ہو گئی تو گویا کہ وہ اللہ کی طرف سے ہی عطا کردہ ہے، ورنہ چاہتا تو روک لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی اس عزت سے راضی نہیں ہے کیونکہ وہ غلط طریقے سے حاصل کی گئی ہے۔ یہی حکومت اور اختیار اور منصب کے بارے میں ہے کہ جو جائز طریقے سے منصب حاصل کرے ہم اسے براہ راست اللہ کی طرف منسوب کر سکتے ہیں،